یہ اپنا مال آگے بھیج رہا ہے۔ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں لگتا ہے۔ جس کا مال دنیا میں زیادہ ہوتا ہے اس کا دنیا میں دل زیادہ لگتا ہے، جس کا مال آخرت میں زیادہ ہوتا ہے اس کا جانے کو دل کرتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ آخرت میں بھیج چکا ہے۔ مال یہی ایسی چیز کہ جو انسان کو اپنے ساتھ لگاتی ہے۔ تو جو اللہ کی بینک میں ڈال رہا ہے اپنا پیسہ کہ وہ نیک راہوں میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سچا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے یسرا کو ہم آسان کر دیں گے، ایسے انسان کو ہم آسان کر دیں گے یسرا کے لیے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس شخص کو آسان بنا دیں گے یسرا کے لیے۔ یسرا کا مطلب ہوتا ہے راحت کی چیز۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ سورۃ اللیل ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، یعنی خوب اندھیری ہو جائے۔ والنہار، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، یعنی قسم اس ذات کی ہے جس نے نر مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ کوئی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی آخرت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ، اور اس نے سچ سمجھا، بالحسنى، اچھی بات کو، یعنی تصدیق کر لی، اچھی بات کی۔ اچھی بات سے مطلب دین اسلام کو اس نے سچا سمجھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو
راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، جنت کے لیے نیک اعمال کی توفیق دے دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بہرحال جس نے بخل کیا اور رب سے بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا، دین اسلام کو جھٹلا دیا، سچا نہیں سمجھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف والی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، دشواری والی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، یعنی اس کو جہنم کے کاموں کی توفیق دے دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں بچائے گا اس کو اس کا مال جب وہ گھڑے میں گرنے لگے گا، یعنی جہنم میں جب جائے گا تو اس کا مال اس کو کسی کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا، بے شک ہمارے ذمے ہے، لَلْہُدَى، راہ دکھانا، سیدھی راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں تم کو ڈرا رہا ہوں ایک ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں وہی داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے جو بد نصیب ہوگا، جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے سچی بات کو جھٹلا دیا، دین اسلام کو اس نے جھوٹا سمجھا، وتولی، اور حق بات سے اس نے منہ موڑ لیا، وسیجنبھا الاتقی، اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا، الگ رکھا جائے گا، دور رکھا جائے گا اس کو جو زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کو پاک کر لے، دل پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے کسی ایک کا اس کے اوپر کوئی احسان کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اپنے عالی شان رب کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہوں میں خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جلد ہی وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، یا یوں ترجمہ کریں کہ عن قریب وہ راضی کر دے گا اس کو، وہ خوش کر دے گا۔ کون؟ اس کا رب اس کو خوش کر دے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو قسمیں بتلائیں۔ پہلے یہ بتلایا قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالی نے، رات کی قسم کھائی، اندھیری رات کی قسم کھائی، روشن دن کی قسم کھائی، اور اپنی ذات کی قسم کھائی جو خالق و مالک ہے، اور یہ فرمایا کہ تم سب کی سعی، تم سب کی کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی انسان ان کاموں میں لگا ہوا ہے جس سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے، کوئی انسان
ان کاموں میں لگا ہوا ہے جس سے آخرت کو ترقی ہوتی ہے۔ جب ہر ایک کی محنت مختلف ہے، کوئی دنیا کی محنت میں، کوئی آخرت کی محنت میں ہے، تو نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ دنیا کی محنت کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا، آخرت کی محنت کا نتیجہ بھی مختلف۔ یہاں دنیا کی محنت سے وہ آدمی مراد ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، کافر ہو، کہ وہ دنیا میں اس طرح محنت میں لگا ہوا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کی بھلائی کا کبھی سوچا ہی نہیں، آخرت میں کامیابی کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائیں گے۔ جو اپنی آخرت کے محنت میں لگا ہوا ہے، اس کی صفات بتائی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ دین اسلام کو سچا سمجھتا ہے۔ تو پھر جو ایسا ہوگا کہ اپنا مال اللہ کی راہوں میں خرچ کر رہا ہے، انسان بغیر آخرت کے یقین کے صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو آخرت کا یقین نہ ہو وہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ صدقہ تو وہی دے گا جس کو آخرت کا یقین ہوگا، کیونکہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جو آپ آج دے رہے ہو اللہ کے نام پر، آپ کو اس کا بدلہ آگے ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ اب یہ سوچ جو رکھے گا وہی صدقہ دے گا۔ جس کی سوچ آخرت کی سوچ ہے ہی نہیں، جس نے مرنے کے بعد کا سوچنا ہی نہیں ہے، وہ صدقہ کہاں نکالے گا؟ وہ تو صدقہ نہیں دے گا۔ تو صدقہ دینا، اللہ کی راہوں میں مال خرچ کرنا، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اپنا مال اگلی دنیا میں منتقل کر رہا ہے، یہ اپنا مال آگے بھیج رہا ہے۔ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں لگتا ہے۔ جس کا مال دنیا میں زیادہ ہوتا ہے اس کا دنیا میں دل زیادہ لگتا ہے، جس کا مال آخرت میں زیادہ ہوتا ہے اس کا جانے کو دل کرتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ آخرت میں بھیج چکا ہے۔ مال ہے ہی ایسی چیز کہ جو انسان کو اپنے ساتھ لگاتی ہے۔ تو جو اللہ کی بینک میں ڈال رہا ہے اپنا پیسہ کہ وہ نیک راہوں میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سچا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے یسرا کو ہم آسان کر دیں گے، ایسے انسان کو ہم آسان کر دیں گے یسرا کے لیے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس شخص کو آسان بنا دیں گے یسرا، یسرا کے لیے۔ یسرا کا مطلب ہوتا ہے راحت کی چیز۔ یہاں راحت، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو راحت کی چیز اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کے لیے آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے، نیک کاموں کی اس کو توفیق ملتی ہے، نیک کاموں کے اللہ تعالیٰ اس کو اسباب دے دیتے ہیں، نیک کاموں کے لیے سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس شخص کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں بتایا، یوں نہیں فرمایا کہ ہم اس کو اس کے لیے آسانی دیتے ہیں، بلکہ اس کو خود آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک کاموں کو اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں، مزاج بنا دیتے ہیں۔ جنت والے کام اور نیک کام اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ جو کام انسان کا مزاج بن جائے، جو انسان کی طبیعت میں ہو، وہ اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو چیز مزاج میں نہ ہو اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو طبیعت بنا دیتے ہیں انسان کی، تو اب وہ خود بخود جنت کی طرف چلتا ہے۔ اب اس کو فجر کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا، اب تو خود ہی اٹھتا ہے، اس کی طبیعت بن گئی ہے نا۔ اب نیک اعمال کی طبیعت بن گئی۔ طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کے کاموں کا ایک حصہ بن گیا۔ تو اب خود بخود اس کی آنکھ بھی کھلتی ہے، خود بخود تہجد کی توفیق بھی ہوتی ہے اس کو، اور جب مال ہوتا ہے
تو اس کو بولنا نہیں پڑتا کہ بھائی صدقہ دے دو، بلکہ اس کی جیب سے خود بخود نکلتا ہے۔ جہاں دیکھتا ہے ضرورت ہے تو خود بخود اس کے ہاتھوں سے مال اللہ کی راہوں میں نکلتا ہے۔ تو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم نے اس شخص کو آسان بنا دیا، لِلْيُسْرَى، یسرا کے لیے، یسرا کا معنی جنت، کہ راحت والی چیز کے لیے اس کو آسان بنا دیا، جنت کے لیے۔ تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو دین اسلام کو سچا سمجھتا ہے، دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے، دل سے ان کو سچا مانتا ہے۔ اور جو حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ